مومن کرام چند اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ کل 29 محرم الحرام بروز اتوار 2 بجے دوپہر مسجد امام بارگاہ نبی پورہ شیعہ لال پل لاہور میں مجلس اعزاز شروع ہوگی، جس سے ٹھیک 4 بجے علامہ سید نصرت بہت بخاری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ایک اور مجلس کل ٹھیک 11 بجے امام بارگاہ گلشن زہرا بھیکےوال وادت روڈ پہ ہوگی، جس سے ٹھیک 2 بجے علامہ سید نصرت بہت بخاری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 2 سفر کو ایک مجلس اعزاز بسلسلہ شہادت زید شہید منعقد ہوگی مسجد شاہ خراسان نیلم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں بعد نماز مغربین، جس سے ذاکر احمد حسن زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ درخواست گزار ہوں درود بھیجتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، درمیان میں گیپس ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ملتمس ہوں قبلہ علامہ سید نصرت بخت بخاری صاحب سے کہ انہوں کا فوز ممبر ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد مصطفیٰ فاطمہ الزہرا بالائے کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر زمان پر امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات بھیجتے محمد عزاداران شہید و شہداء ایام عزا کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور تیسری مجلس آپ کی خدمت میں بندہ حقیر حاضر ہے۔ کل کے اعلانات آپ نے سن لی، اس کے بعد آپ یہ امید اگر رکھیں کہ میں نہ آ پاؤں تو پریشان مت ہوئیے گا کہ دن میں یہ میرا جو ہے وہ کام اتر چکا ہوگا، اور رات کی مجلس تک انشاءاللہ خدا طاقت دے گا تو میں پہنچ جاؤں گا۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ عزیزداران محترم، ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے کربلا کے اس
تاریخی اور حقیقی واقعے پر کہ جو دو لشکروں کا ٹکراؤ ہے، اور یہ دو لشکروں کا ٹکراؤ حادثاتی نہیں تھا، یہ بڑا پلان تھا، اور اس پورے پلان کے اندر اللہ کے بندے نے اللہ کے نظام کو حاکم کرنے کے لیے جو قربانی دے سکتے تھے وہ قربانی کو انجام دیا۔ سامنے دشمن بھی اپنے پورے جنود کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ موجود تھا، جتنی بھی خباثتیں اور رذائل اخلاقی تھیں وہ دشمن کے لشکر میں پائی جاتی تھی۔ جو بھی حرام کام ہو سکتا تھا انہوں نے انجام دیا، اور ظاہر ہے جب انسان وجود کو نجس کر دے تو ہی وہ اللہ کے ولی کی بات کو سننے سے انکار کر سکتا ہے، اور یہی ایک ایسی چیز ہے انسان کی زندگی میں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو سننے نہیں دیتی ہے۔ شیطان کا پہلا حربہ یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے خراب کر دے، کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی کروائے، کیونکہ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر وہ ہدایت کے راستے سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث بھی ہیں اور علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ کیا یہی گناہ تمہیں خدا سے دور جو ہے وہ لے جائے، اور کسی بھی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، یہی چھوٹی نیکی خدا کے تمہیں قریب لے جائے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ بہرحال متوجہ رہے اپنی زندگی کی طرف کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ بہرحال یہ معرکہ ہمیں اسی چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ تاریخ میں ہر دفعہ ریپیٹ ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ اب ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں، جس آخری حجت خدا کا انتظار کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ اب بہت شدید طریقے سے یہ معرکہ ہوگا دوبارہ، کیونکہ انسان اس زمانے میں جو 61 ہجری میں واقعہ ہوا، اس میں جو سب سے بڑی چیز جس کو مشکل تھی اور جس کو امام نے بے نقاب کیا وہ منافقت تھی جو اسلام کے اندر چھپ کے آ رہی تھی۔ امام نے کربلا کے معرکے کو اتنا شدید کیا کہ وہ نقاب جو ہے وہ ہٹ گیا، اور آپ خود دیکھیں کہ خود یزید کو شکست ہو گئی خود ہی کربلا کے اندر، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ جو امام سجاد علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے جو خطبے تھے، انہوں نے اس کو باقی جو رہی صحیح کسر تھی اس کو بے نقاب کر دیا اور بتا دیا انہوں نے کہ تم نے کیا کیا اور تم تھے کیا، تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہارے جد کون تھے، ہم کون ہیں اور ہوا کیا ہے۔ اور اس کو انہوں نے ایسا بے نقاب کیا کہ تاریخیں بڑی کوشش کرتی رہی ہر طرح کی مرہم پٹیاں لگانے کی، لیکن وہ نہیں لگا پا رہے، اور یہ یزید کو ایسی لعنت دی گئی کہ اب اگر ذرا سی کوئی کوشش کرتا بھی ہے نا اس کے قریب آنے کی تو اس پہ بھی لعنتیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، بس ہم اس میں شخصیت کی تو ہم بات کرتے نہیں ہیں، ہم تو معیارات کی بات کرتے ہیں۔ بھئی یہ معیار ہے، اچھے چیزوں کا یہ معیار ہے، اس سے جڑ جاؤ اچھے ہو جاؤ گے، بروں کا یہ معیار ہے، اب تمہاری اپنی مرضی ہے کس سے جوڑنا ہے کس سے ملنا ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے عاقبت خیر پر ہو تو کم از کم اپنی عاقبت تو خیر کرے، ان کی تو ہو ہی گئی جو خراب ہونی تھی۔ تو عزیزان محترم یہ کیوں ہے؟ کیونکہ امام نے کام ایسا کیا کہ تا قیامت تک یہ شخص نہیں، یہ پورا نظام لعنت کا مستحق ہو گیا، اور کوئی بھی ہمت نہیں کرتا کس طریقے سے۔ لیکن آج کل کا جو ماڈرن نظام ہے، ظاہر ہے شکلیں بدل گئی، رنگ بدل گئے، ہیں سارے یزیدی۔ آپ کے سامنے سارے جو ہے وہ اس ٹائم یونائٹڈ نیشن میں جمع ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، رنگیں اور ہیں، شکلیں اور ہیں، لیکن کام وہی ہیں ان کے، لیکن پھر بھی ان کو بے نقاب کرنے والے موجود ہیں، اور ظاہر ہے اور یہ ابھی بھی چھپے بھی رہیں یا جتنے بھی چھپ جائیں، اور جو بھی اندر مشکلات ہیں اور ہمارے اندر بھی جو بھی مشکلات ہیں،
یہ بھی آگے آتی جا رہی ہیں. لیکن یہ جو آخری معرکہ ہوگا یہ وہ سارے نقابوں کو ہٹا دے گا. یہ جو آخری معرکہ ہوگا، یہ جو کیوں کہا جاتا ہے کہ جب وقت آخری ظہور ہوگا تو پھر کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی نہیں ہوگا، بولے میں ادھر بھی ہوں میں ادھر بھی ہوں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. یا حق ہے یا باطل ہے، بس. زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد بے شمار. اللہم صلی علی محمد. کیونکہ معرکہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا معرکہ ہے، اور بڑا امتحان بھی ہے اور سختی بھی ہے، اور یقیناً اس سے گزر کے جانا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں امام، یہ کیسی بات کر رہے ہیں امام، یہ کیا ہو رہا ہے، اور ڈگمگائیں گے لوگ. ہیں روایات میں لوگ ادھر سے ادھر بھی چلے جائیں گے. وہ خطرناک ہے عزیزان محترم، کیونکہ زندگی جو ہے وہ اسی کے لیے تو گزر رہی ہے کہ امام کب آئیں گے. خدا نہ خواستہ آنے کے بعد ہم امام کا ساتھ نہ دے پائے تو پھر کیا فائدہ ایسی زندگی کا. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کربلا کو بڑا تھورولی اسٹڈی کریں، کربلا کے واقعات کو، سامنے والے لوگوں کی شخصیتوں کو، ادھر امام کے اصحاب کی پرسنالٹیز کو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں ہے جو ہمیں اپنے امام سے دور کر دے. تو اسی سلسلے میں بہرحال میں چند گزارشات خود امام کے اپنے اقوال سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. کل آپ کی خدمت میں کہا کہ امام نے فرمایا مکہ سے نکلتے وقت کہ اگر تم اپنی جان کا خون کا بذل کر سکتے ہو تو یہ پہلی چیز تھی کہ اگر تم اپنا جان دے سکتے ہو، اپنا خون دے سکتے ہو، اپنے آپ کو دے سکتے ہو خلاصہ، تو آؤ. دوسری چیز جو امام نے فرمائی، کیونکہ دیکھیں دور ایسا ہے، اس دور میں انسولین کی بڑی ضرورت ہے. ہم اصل میں سمجھ نہیں رہے کہ اس دور میں کون سی انسولین چاہیے جو ہمیں بچائے گی. یہ ائمہ کے اقوال جو ہے نا یہ ہمیں بچائیں گے، اور کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہمارے پاس. امام خود فرماتے ہیں دوسری چیز جو امام نے اس وقت اپنے سامنے بیٹھنے والوں سے کہا، خدا سے ملاقات چاہتے ہو؟ یہ امام نے دوسری بات جو فرمائی تھی کہ امام نے خدا سے ملاقات چاہتے ہو. چلو اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم خدا سے ملاقات چاہتے ہیں؟ کیا خدا ہماری زندگی میں ہے؟ خدا اگر ہے تو کہاں ہے؟ اور اگر میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں یا کبھی خدا کے لیے تڑپتا ہوں، کبھی خدا کے لیے، خدا سے بات کرنے کے لیے دل چاہتا ہے. دیکھیے جو نماز ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے، میں گستاخی تو نہیں کر سکتا، بزرگ بیٹھے ہوئے، میری نماز تو عادت کی نماز ہے. اللہ اکبر کیا بس، اچھا رکعتیں پوری ہو گئی بس، ٹھیک ہے اٹھے چلو چلے گا. خدا سے ملاقات کیا ہے؟ یعنی انسان زندگی میں کوئی وقت نکالے کہ جب خدا سے مناجات کرے تو خدا تو میری زندگی میں تو ہی تو ہے کیا؟ ہوتا کیا ہے کہ خدا تو پوری زندگی میں، ہماری زندگی میں ہمیں بڑے موقع دیتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی زندگی میں اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ جو جھٹکے ہمیں پڑتے ہیں زندگی میں، امتحان ہوتا ہے اور اتنی مشکلات بھی زندگی میں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، کوئی نہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن انسان متوجہ نہیں ہوتا. انسان وہیں گھوم رہا ہے، ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے. ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اس نے کہا کہ میں جب پروردگار مرنے لگوں تو مجھے اس سے پہلے مجھے پیغام بھجوا دیں تاکہ میں اپنی زندگی کے معاملات سمیٹ لوں. تو وقت گزر گیا، ملک الموت آ گیا. کہا کہ چلو، کہا میں نے تو کہا تھا کہ مجھے تھوڑا پہلے بتا دینا کہ کچھ معاملات میں اپنے طے کر دوں. کہا آیا تھا میں. کہا کہاں آئے تھے؟ کہا تمہارے برابر والے کا انتقال ہوا تھا، میں آیا تھا، مگر میں نے تمہیں دیکھا تم باتوں میں مصروف تھے. کہا فلانے تمہارے رشتہ دار کے انتقال میں آیا تھا.
میں نے تمہیں دیکھا تم اپنے کاموں میں مصروف تھے. تو گویا وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کو دفنا رہے ہو، اس کو دفنا رہے ہو، تمہاری بھی باری آنے والی ہے. مگر میں متوجہ ہی نہیں ہوں کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تمہاری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، اور تم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، اور سب کچھ میرے پاس ہے. حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں پلٹتا ہے کسی طریقے سے بھی، تو خدا کے لیے بندہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ریگستان میں، دشت میں اپنا گھوڑا، اپنا سامان کھو بیٹھے اور شدت سے گرمی کی بے ہوش ہو جائے، اور بے ہوش ہو کر اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان اس کے سامنے کھڑا ہو. خدا کی بارگاہ میں جب کوئی پلٹتا ہے تو خدا کے لیے بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا ہم خدا کے لیے پلٹتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے زندگی میں خدا کے لیے کوئی وقت ہے؟ ہم ایک دوسرے کو کہتے تو بڑا ہے، خدا کے لیے کر لو، خدا کے لیے اس کو کر لو، خدا کے لیے مان لو. وہ ہم ایک جگہ بہت پہلے بیٹھتے تھے، ہمارا ایک دوست تھا بڑا، تو وہاں وہ کہنے لگا کہ یار اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو ایک سادہ سا آدمی تھا وہاں پہ، بعض اوقات سادے سے آدمی بڑی بات کہہ جاتے ہیں. وہ تو کہنے لگا صاحب جی خدا کوئی ڈرن دی شے ہے، خدا تو پیار کرنے کی چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم خدا سے جب تک محبت اپنے وجود میں اجاگر نہیں کریں گے، یہ عشق کیسے تڑپے گا؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے بیٹے کہتے ہیں کہ ان کا سینہ سیاہ ہو گیا تھا اور عطش 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 یعنی پیاس پیاس کرتے رہتے تھے، اور پیاس پانی پیتے تھے مگر پیاس نہیں بجھتی تھی. کہا جب دنیا سے چلے گئے تو پیاس بجھ گئی. کیوں؟ کیونکہ لقاء اللہ چاہتے تھے، خدا سے ملاقات چاہتے تھے. ہماری زندگی میں ملاقات کہاں ہے خدا سے؟ میں نماز کے بعد بھی خدا کی بارگاہ میں کتنی دیر ساکت بیٹھتا ہوں. 1 منٹ مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا نماز کے بعد مصلی پہ. تسبیح بھی میں جلدی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے پڑھ کے، اور جلدی سے دعا بھی کیا مانگی، بس مانگی اور نکل. وہ کہتا ہے تھوڑی دیر تو بیٹھو. اور ہمارا ویسے بھی عزیزان محترم، ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے قبضے میں ہمارا سب کچھ ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، مالک یوم الدین ہوئی ہے، سارا اختیار اسی کے پاس ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا یہ کوئی نہیں کہہ رہا خدا کہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، آپ غاروں میں چلے جائیں، یا وہ بدھسٹ کے مونگ بن جائیں یا مرتاز بن جائیں. نا، خدا کہتا ہے تم مجھے بندوں میں ڈھونڈو، بندوں میں ڈھونڈو. تمہارے آس پاس ہی ہوں میں، تمہارے اطراف میں ہی ہوں میں. تم لوگوں کے دل رکھو، میں تمہارے دل میں آباد ہو جاؤں گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. خدا یہی ہے، خدا بندوں میں ہے. بندوں کو راضی کریں، اللہ کے بندوں کو راضی کریں، حقوق العباد ادا کریں، یہیں سے خدا راضی ہو جاتا ہے. کسی جانور کو پانی پلا دیں، کسی کا بھلا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں خدا ہمارے آس پاس ہے. جب ہم اپنے اطراف کو خوش رکھیں گے نا تو خود بخود ہمارا وجود سرشار ہو جائے گا. جب ہم اپنے اطراف کو ناراضی رکھتے ہوئے مسجد میں جا کر محراب میں خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو خدا کسی ایک جگہ پہ تھوڑی ہے. آپ محراب میں مسجد میں بہت اچھے، اب آپ گھر میں گلی میں بازار میں کوچے میں اچھے نہیں ہیں تو پھر کہاں سے خدا ملے گا؟ آپ مجھے بتائیں.
خدا تو وہی ہے کہ جہاں پر ہر جگہ معروف قرخی مشہور اس کا واقعہ ہے، جو بہت بڑا عارف بن گیا تھا سلطان بلخ کا، اور سو رہا تھا، دیکھا چھت سے چلنے کی آوازیں آئیں پشت بام پہ، تو مٹی گری، تو شاید سوچا کہ ایسی ہے، پھر کروٹ لی، پھر مٹی گری، تو اس نے بولا کچھ چل رہا ہے۔ کہا کون ہے چھت پہ؟ کہا میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ ہنسنے لگا، کہا اونٹ بھی کوئی چھت پہ ڈھونڈا جاتا ہے؟ اونٹ تو جاؤ دشت میں جا کے ڈھونڈو۔ تو آواز آئی، تم بھی اس نرم بستر پہ خدا کو ڈھونڈ رہے ہو، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اڑ گیا، عجیب حالت میں بے چین ہو گیا کہ یہ آواز کیسی تھی۔ دوسرے دن اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور درباری بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بوڑھا شخص اندر آیا، بہت ضعیف سا، چلتا آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا چاہیے بابا اے بزرگ؟ تو کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو سب ہنسنے لگ گئے کہ یہ بابے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دربار ہے اور یہ کون سی جگہ ہے۔ کہا یہ دربار ہے۔ کہا یہ مسافر خانہ نہیں ہے؟ تو وہ بڑے غصے ہوئے کہ بادشاہ کو، بادشاہ سمجھدار تھا، پہلے رات کی آواز سے پریشان تھا، وہ قریب آیا، بوڑھے شخص نے اس کے قریب آ کر کہا کیا یہ مسافر خانہ نہیں ہے؟ کہا بابا، کہا تم سے پہلے کون یہاں بیٹھتا تھا؟ کہا میرا باپ۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا اس کا باپ۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا اس کا باپ۔ تو کہا یہ مسافر خانہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چل پڑا۔ اب یہ پہلے ہی پریشان تھا، پیچھے دوڑتا ہوا گیا، جا کر بولا کہ آپ کون ہیں بزرگوار؟ کہا میں حضرت خضر ہوں۔ تو کہتے مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ کہا چلنا ہے تو چلو۔ کہتا میں کچھ معاملات طے کر کے آ جاؤں۔ کہتا بس پھر اگر معاملات طے کرنے ہیں تو پھر دیر ہو جائے گی۔ ہوا یہی کہ بہرحال چلا گیا، یہ پہنچا، یہ خیر نکل گیا، اور مختلف کتابوں میں مختلف واقعات ہیں پھر اس کے، اور یہ نکل گیا اور اس نے چوپان کا لباس پہن لیا اور سب کچھ ترک کر دیا۔ عزیزان محترم، خدا زندگی کے اندر ہی ہے، باہر نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم کسی شخص کی ذرا سی بات کو جھٹک کر خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ خدا تو بہانے ڈھونڈتا ہے، خدا تو کہتا ہے پتھر کو ہٹا لو، میں تمہارے لیے چیزوں کو لکھ دوں گا۔ خدا تو کہیں جانور کو کہتا ہے کہ اس کو پانی پلا دو، میں تمہیں کر دوں گا۔ اصل میں یہ ہے کہ جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے خدا سے ملنا ہے، اصل میں دیکھیں ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، میں اپنی زندگی میں سب کچھ ہے، نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر میرے پاس خدا سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب میں خدا سے کیا بات کروں؟ مولانا خدا سے کیا بات کریں؟ وہ بات بتائیں تو بات کریں۔ دیکھیں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، خدا سے کیا بات کرتے؟ یہ خدا سے کیسے بات کرتے تھے؟ انہوں نے ہی تو بتانا تھا خدا سے کیا بات کرنی ہے۔ ان کی کیفیتوں کو دیکھیں، ان کی عبادتوں کو دیکھیں، ان کی سجدوں کو دیکھیں۔ مناجات ہے امیر المومنین جو مسجد کوفہ میں پڑھتے ہیں ہم، اس کو کبھی اپنی زندگی میں نارمل آئم میں بھی انسان پڑھ کے دیکھے، وہ مناجات ہے۔ مولا کیسے بات کر رہا ہے اپنے پروردگار سے۔ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے۔ یہ ہے امام۔ مولا یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرم العبد الا المولا، تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کیا تو اپنے بندے پر رحم نہیں کرے گا جبکہ تو میرا مولا ہے۔ مولا یا مولا انت الخالق انا المخلوق وهل يرم المخلوق الا الخالق، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، کیا تو رحم نہیں کرے گا اپنی مخلوق پہ جبکہ تو خالق ہے۔ مولا یا مولا انت السلطان، ایک ایک کر کے بندگی کو کمال پر میرا مولا پہنچا رہا ہے۔
یہ ہے گفتگو پروردگار سے. یہ گفتگو میری زندگی میں کہاں ہے؟ اس لیے تو میں عزیزان محترم، آسان نہیں ہے کربلا پہنچنا. کربلا پہنچنا یعنی خدا سے ملاقات چاہتے ہو، یہ امام حسین کے ایک جملے ہیں. یہ اگر خدا سے ملاقات چاہتے ہو چلو. تو جب میں اپنی زندگی میں خدا سے ملنا ہی نہیں چاہتا تو پھر میں وقت کے امام کی نصرت کیسے کروں گا؟ کیونکہ دیکھیں نا، جو آ رہا ہے وہ حجت خدا ہے. تو جب خدا ہی نہیں زندگی میں تو حجت خدا کہاں آئے گا؟ جب میری زندگی میں خدا ہی نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا قرآن نہیں ہے میری زندگی میں، تو میں کیسے اپنے وجود، دیکھیں نا یہ وجود دنیا کی ملاوٹوں میں ڈسٹرب ہو گیا ہے. مادیت، کھانے پینے، خوراکیں، ایک ایک چیز انسان کو نقصان دے دیتی. ایک لقمہ انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے بعض اوقات. ایک لقمہ. ہم تو بعض اوقات ٹھیلوں میں سے گزر رہے ہوں، بغیر کچھ اٹھایا کھا لیا، پتہ نہیں بندہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ یہاں اور قیامت میں صراط میں پھنس جائیں گے، کسی کا 1 روپے بھی دینا ہوا تو یہ ہمیں احساس نہیں ہے. نجف کا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص کے کسی نے پیسے دینے تھے، اس نے اس کو پیسے واپس نہیں کیے تو اس نے کہا کہ یہ شخص فلانے استاد کے درس میں بھی جاتا ہے، تو آپ ان سے کہیں، کچھ کہے تو یہ آپ کے پیسے واپس کرے گا. تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ میرا فلانا شخص جو آپ کے درس میں آتا ہے، اس نے میرے کچھ پیسے دینے، دیتا نہیں. تو درس جب شروع ہوا، انہوں نے درس شروع کرتے ہوئے بات کی کہ میں درس سے پہلے میری یہاں بازار میں دکان ہوتی تھی، تو میں لین دین تھے، تو ایک شخص تھا، اس نے کچھ معاملہ کیا تو اس کا کوئی 1 درہم مجھے اس کو دینا تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ حلال کر دو، ابھی نہیں ہے میرے پاس. تو وہ بڑا بضد رہا کہ نہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے. وقت گزر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، میں بھی بھول گیا. کہتا میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ مجھے ملائکہ صراط سے گزارتے ہوئے بہشت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صراط کے میں جیسی تھا تو ایک طرف آگ ہے، اس آگ سے وہ شخص باہر نکل آیا اور اس نے کہا کہ وہ میرا 1 درہم واپس کرو. تو میں نے کہا کہ اب میں یہ درہم یہاں پہ کہاں سے واپس کروں صراط میں؟ کہا نہیں، میں تو آگے نہیں جانے دوں گا جب تک تو میرا درہم واپس نہیں کرو. تو میں نے ملائکہ کو کہا کہ بھائی مجھے ان سے بچاؤ. کہا کہ نہیں، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا کے معاملات دنیا میں طے کرنے تھے. تو بولا مرتا کیا نہ کرتا. میں نے بولا بھائی میں اب کیا کروں؟ تو اس نے بولا اچھا درہم نہیں دے سکتے تو یہ جو آگ میں ڈوبی ہوئی انگلی ہے یہ مجھے سینے پہ لگانے دو. تو کہتا ہے میں نے کہا کہ اور تو کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو کہا اس نے وہ انگلی میرے سینے پہ لگائی اور وہ اندر تک چلی گئی اور دھواں اٹھا. کہتے ہو تو استاد نے اپنے پیراہن کے بٹن کھولے درس میں اور دکھائے کہ خواب سے وہ اٹھ چکے تھے لیکن اندر جلا ہوا تھا. کہا 1 درہم دنیا کا روک دیتا ہے انسان کو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حلال کر دیں اور عادت خود حلال کی ڈالیں. لوگوں کو جب آپ حلال کی عادت ڈالیں گے لوگ آپ کو بھی حلال کر دیا کریں گے. ہم دوسرے سے تو کہتے ہیں کہ پیسے چھوڑ دو لیکن خود نہیں چھوڑتے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. جانے محترم، جب تک دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ کیوں ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ اس بڑے معاشرے کو بننے میں مدد کریں گے جس معاشرے میں حجت خدا کی حکومت ہوگی. وہ معاشرہ اللہم صلی علی محمد والے، کیونکہ یہ 1-2 دن میں تھوڑی کوئی ملک بن جائے گا، یا 1-2 دن میں تھوڑی حکومت ڈیزائن ہو جائے گی، 1-2 دن میں تھوڑی کوئی شہر آباد ہو جائیں گے، یا لوگ دوسرے آسمانوں سے اتریں گے اور امام کی حکومت میں امام کی نصرت کریں گے. نہیں، یہیں سے لوگ اٹھیں گے، یہیں سے لوگ جائیں گے، لیکن ان کی تربیت ہوئی بھی ہوگی تو وہ جائیں گے. جب ہماری تربیت ہوگی، جب ہم اپنی عبادتوں میں گریا کنا ہوں گے. ہم نے تو کبھی بھی نماز نہیں پڑھی ایسی جس میں ہمیں رونا آتا ہو. آپ آیت اللہ عظمہ بہجت کی نماز دیکھیں، انسان نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھتا تھا تو انسان کی اپنی چیخیں نکل جاتی تھی.
کیوں ضروری ہے عزیزان محترم؟ نہیں کہ ہر وقت ایسی نماز ہو، کبھی تو ہو، کبھی تو کوئی ایسا سجدہ ہو رات کی تاریکی میں کہ میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں کہ خدا میں کوتاہیاں کر رہا ہوں، میں غلطیاں کر رہا ہوں، تو جیسا چاہتا ہے میں ویسا تیرا بندہ نہیں ہوں، تو مجھے معاف کر دے پروردگار، میری زندگی گزرتی جا رہی ہے، میں ابھی بھی اس طرح نہیں ہوں جیسا تو۔ دیکھیں مشکل ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، لیکن خدا رحمان ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کوشش تو کریں کہ اس خدا سے ملاقات کو حاصل کریں۔ خدا اپنے بندوں کے اعمال کو دوسرے کو اخلاق کے ساتھ، نفس کا حق کیا ہے، نماز کا حق کیا ہے، روزے کا حق کیا ہے، حج کا حق کیا ہے، یہ سب حقوق کیوں ہیں؟ تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ اور ہم اس کا کتنا مطالعہ کیا آج تک، یا ہمیں پتہ بھی ہے کہ رسالہ حقوق ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ کیوں عزیزان محترم، ہم لوگ کیونکہ مصروف اتنے ہیں، اور ہم میں مصروف اور بھی کر دیا گیا ہے۔ جو فارغ وقت ہوتا ہے اس میں ہماری ایکٹیویٹیاں اور بہت ساری ایسی ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ ہم اچھی بات کریں۔ دیکھیں ہمیشہ پازیٹو اپروچ رکھیں۔ معاشرے میں بری چیزیں ہوتی ہیں، ہر وقت ہوتی ہیں، اس کی نشاندہی نہیں کریں، ورنہ خود انسان برا ہو جاتا ہے۔ آپ اچھی چیز کو پرچار کریں۔ آپ جب آپ ہر روز ایک اچھی بات کریں گے تو خود بخود برائی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ایک ہی برائی کو لے کے پیٹتے رہیں گے، اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا، آپ کا خود بھی دل مایوس ہو جائے گا۔ آپ اچھی چیزیں ڈھونڈیں، شہد کی مکھی کی طرح جو صرف جا کر پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ آپ اور ہم بھی اسی طرح پھولوں پہ جا کے بیٹھے اور زندگی کو اچھا گزاریں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، ہم نے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں، گھر کی، خاندان کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، ساس کی بہو سے، بہو کی نندوں سے، ہر وقت چک چک چک۔ اوپر سے ڈرامے بھی ہمارے ویسے ہی ہوتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں کو ہر وقت لڑواتے رہتے ہیں۔ سکون نہیں ہے گھروں کے اندر، گھر برباد ہوئے ہیں۔ اتنے لوگ میسج کرتے ہیں، جانو تو ابھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں ہو پا رہی ہے لوگوں کو جواب دینے کی بھی۔ لوگ تو مشکلات ساری مانوی ہیں، گرفتاریاں ساری، رکاوٹیں خود ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ آپ اچھے ہو جائیں۔ اگر سامنے والا غلط بھی ہے تو تعلیمات اسلامی کیا سکھاتی ہیں؟ تعلیمات اسلامی تو یہ سکھاتی ہے نا کہ اگر کوئی برا بھی کرے تو اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ کتنے لوگ ائمہ کی خدمت میں آئے اور ائمہ کے سامنے انہوں نے گستاخیاں کی۔ ائمہ نے کیا فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، خدا معاف کرے، اور اگر تم تہمت لگا رہے ہو تو خدا تمہیں معاف کرے۔ یہ نہیں کہا خود۔ دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ اللہ امام کا قول ہے، اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ برا کہے تو تم پلٹ کے اسے 1 دفعہ بھی برا مت کہو۔ ہمیں تو 1 دفعہ کوئی کہنے کی، ایک تم کہہ کے تو دکھاؤ ذرا۔ وہ ایک بیچارہ کہتا نہیں، ادھر 100 جاتی ہیں واپس۔ جبکہ تعلیمات کہیں کہ تمہیں 10 کہے تم 1 بھی نہیں کہو، بلکہ اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ کتنا اچھا معاشرہ ہو جائے گا، کتنا پرسکون معاشرہ ہو جائے گا۔ آپ ملک اشتر کا واقعہ آپ کے سامنے، ملک اشتر گزر رہے تھے، جوان لڑکے تھے، کھیل رہے تھے، کوئی چیز پتھر لگا ملک اشتر کے یہاں لگ گیا، کچھ آہنت کی اس نے، کچھ ایسا کہ اس کو پتا نہیں تھا ملک اشتر ہے۔ جب اسے پتا چلا ملک اشتر ہے، کانپنے لگ گیا، دوڑتا ملک اشتر کو ڈھونڈتا ہوا، پوچھتا ہوا کہاں پہنچا؟ ملک اشتر مسجد میں خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے۔ وہ شخص آیا، اس نے معافی مانگی کہ میں جانتا نہیں تھا آپ کو، میں شرمندہ ہوں، کہا میں تیرے ہی لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کر رہا تھا۔ اور یہ ہے ملک اشتر، یہ ولایت، یہ مولائی پن چاہیے زندگی کے اندر عزیزان محترم۔ ایسا مولائی ہو کہ جس کے وجود سے پورا معاشرہ راضی ہو، جسے دیکھ کر ایسا مولائی بنے
کہ دور سے آتے دیکھیں لوگ بولے ہاں یار یہ ہے مولا علی کا ماننے والا، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی گفتار، اس کی گفتگو، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کے وجود سے کبھی کوئی ناراض نہیں ہوا، اس نے اپنے وجود سے ہمیشہ خیر جو ہے وہ اس کا اظہار کیا ہے. یہ ہے، اس لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت بنو، زینت بنو، ہزاروں میں ہو، پہچانے جاؤ، ہمارے ماننے والے ہو. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا نا، یہ کوئی کیپسول تو آئے گا نہیں کہ کھائیں اور ہو جائے گا. یہ آہستہ آہستہ انسان اپنے نفس کو آہستہ آہستہ مہار کرتا ہے. ایک ساتھ آپ کریں گے، آپ بولیں آج کے بعد سے میں 50 آیتیں پڑھوں گا قرآن کی، 2 دن پڑھیں گے، تیسرے دن قرآن کو لے گا ہی نہیں. آہستہ بولے میں 5 پڑھوں گا. نفس کو بھی تھوڑا سا آہستہ آہستہ بولے، ہاں نفس بھی کہا 5 پڑھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو 5 پڑھ رہا ہے، پڑھنے 5 سے 10 پہ جائیں، 10 سے 15 پہ جائیں، 20 پہ جائیں. اب آہستہ اپنی پلاننگ کریں، اور یہ آہستہ آہستہ کریں گے عزیزان محترم. باقی ان کی مرضی ہے، وہ جس پر نگاہ رکھ لیں اس کا انتخاب کر لیتے ہیں، وہ جس پر نگاہ کر لیں اس کا انتخاب کر لیتے ہیں. اب یہ تو ان کی مرضی ہے، ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس جوان لڑکے کے واقعے کی طرح کہ بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے کی طرف، اور کیپیسٹی میری بھی جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ ہے بیان کرنے کی. میں پہلے واقعہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا. جوان بیٹھے ہوئے ہیں، عالم دین تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ لڑکا سفر کر رہا تھا مشہد کا، نماز کا وقت آیا، رستے میں بڑا بے چین ہوا اور بولا کہ مجھے پہلے نماز پڑھنی ہے. ہم نے اس کے لباس اور حلیہ دیکھا، بڑا نارمل جوانوں والا لباس تھا، جس سے یہ توقع نہیں تھی کہ اول ٹائم نماز پڑھے گا، لیکن اس نے نماز پڑھی. تو نے پوچھا بھئی ماجرا کیا ہے، اتنی نماز کی شدت؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی ڈگری کرنے فرانس گیا ہوا تھا اور پیرس میں پڑھتا تھا، شہر مہنگا تھا، شہر سے دور رہتا تھا، اور شہر سے دور ہر روز ایک ہی گاڑی صبح جاتی تھی میرے فائنل ایگزام سے. صبح جب میں نکلا تو کچھ رستے چل کر گاڑی خراب ہو گئی، بس خراب ہو گئی، اور وہ میرا فائنل ایگزام تھا. اس نے بڑی کوشش کی کہ بس صحیح ہو جائے، مگر بس صحیح نہیں ہوئی. میں ہائی وے پہ آ گیا کہ شاید کوئی گاڑی جا رہی ہو، کچھ ہو، لیکن مایوسی ہوئی اور میں بڑا مایوس ہو گیا کہ اب میں امتحان اگر نہیں دے پایا تو میری 2 سال کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. میں وہیں پر کنارے پر بیٹھ گیا اور اپنی طرف متوجہ ہوا کہ جب میں نہیں آیا تھا تو میں نماز بڑے پابندی سے پڑھتا تھا. جب سے یہاں آیا تو ماحول کے اثرات کی وجہ سے نماز تھوڑی ہلکی ہو گئی. تو وہیں پر متصل ہوا وقت کے امام سے، کہا مولا میں عہد کرتا ہوں مجھے آپ کسی طریقے سے پہنچا دیں، میں نماز اول وقت پڑھوں گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے میں نے ابھی یہ کہا تھا تو میں نے دیکھا کوئی شخص آیا اور اس نے بس والے ڈرائیور کو کہا کہ تم بس سٹارٹ کرو. تو اس نے کہا نہیں ہوگی. کہا نہیں تم کرو تو صحیح. اور اس نے پتہ نہیں کو ہاتھ لگایا اور بس سٹارٹ ہو گئی. سب سے پہلے دوڑتا ہوا میں بس میں بیٹھا. جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ شخص دروازے کے پاس سے گزرا اور اس نے مجھے بس اتنا کہا، وہ جو عہد کیا تھا اس پہ قائم رہنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے جتنی دیر میں سمجھتا وہ شخص جا چکا تھا. کہتا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نماز اول وقت پڑھتا ہوں. عزیزان محترم، چیز چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن ان کی بارگاہ میں بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تم اول وقت نماز پڑھو اور اگر کسی مقام پہ نہ پہنچو تو قیامت میں میرا گریبان پکڑنا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے انسان سفر میں ہے، باہر ہے، کسی جگہ ممکن نہیں ہے، لیکن جہاں ہے ممکن ہے، پڑھ سکتا ہے، گھر میں ہے، دفتر میں ہے، امکان ہے، وہاں ایک عاشق کی طرح اذان سے پہلے بےتاب رہے کہ میرے محبوب نے مجھے بلانا ہے. بےتابی رہے، اظہار کرے.
یہی تو کربلا پہنچے تھے، یہی لوگ کربلا پہنچے تھے جن کو اللہ سے ملنا تھا، یہی تھے کہ جو اپنی جانوں سے گزر رہے تھے۔ مسلم نے اوسجا رات کو شب عاشورہ مسکرا رہا ہے۔ حبیب نے کہا مسلم مسکرانے کی شب نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ ملنا چاہتے تھے، یہ ملاقات چاہتے تھے، یہ ملاقات تھی جس نے تیز تلواروں کو ان کی گردنوں میں چلتی رہی مگر ان کو کچھ نہ ہوا، تیر ان کے سینوں میں پیوست ہو گئے مگر ان کو روک نہ سکی، بلکہ شاعر نے الٹا کہا کہ یہ سینوں میں تیر نہیں جکڑے تھے، یہ تیر تھے جو سینوں میں جکڑ گئے جا گئے۔ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے بدنوں کو پامال نہیں کیا تھا، یہ بدن تھے جنہوں نے گھوڑوں کو پامال کر دیا تھا۔ یہ خیمے نہیں جلے تھے بلکہ یہ جلتے ہوئے خیموں نے جو ہے وہ روشنی پھیلائی ہے۔ یہی وجہ تھی کیونکہ یہ اپنے پروردگار سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ عشق اور شوق شہادت تھا، اپنے وقت کے امام کے حکم پہ قربانی تھی کہ جہاں ایک ایک چھوٹا سے چھوٹا شخص بھی انتظار کر رہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، بس میں چند جملے توسل کے اور آپ سے التماس دعا۔ ماں، بہت ساری مائیں ہیں اس اسیر کاروان کے اندر، اور یقیناً وہ نیزوں پہ جب اپنے بچوں کے سر دیکھتی ہیں تو انہیں ان کے بچے نظر یاد آ جاتے ہیں۔ ایک ماں قاسم کی بھی ہے جو اس پورے راستے میں دیکھتی ہے، کیونکہ بہرحال حضرت قاسم کا ذکر کرنا ہے، امام حسن کا ذکر کرنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی کا اتنا تذکرہ ہو اور بھائی کا ذکر نہ کیا جائے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ شب عاشورہ یہی کمال تھا کہ جب سب کو امام کچھ بتا رہے ہیں تو یہ بچہ بھی کونے پہ بیٹھا ہوا اٹھا، کہا چچا ہماری باری نہیں آئے گی۔ کہا بیٹا آپ کے لیے موت کیا ہے؟ کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ کہا آپ کی تو باری آئے گی بلکہ علی اصغر بھی قربان ہوں گے۔ بنی ہاشم کا خون تھا، برداشت نہیں ہوا، کہا چچا جان کیا یہ لعین خیموں تک آ جائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ امام حسن نے کہا نہیں، یہ ہم خود لے کر علی اصغر کو جائیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، قاسم روز عاشورہ آتا رہا جاتا رہا، اجازت نہیں مل رہی ہے، عجیب سی حالت میں اپنے خیموں میں گیا۔ ماں نے بولا بیٹا کیا ہوا؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے۔ ماں کو یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ پہنایا تھا۔ کہا بیٹا وہ ایک تعویذ تھا، اس کو کھولو۔ کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم، ایک وقت آئے گا کہ جب دشمن جو ہے وہ اللہ اور رسول کا دشمن تمہارے چچا کو گھیر لے گا، تو اس وقت تو اپنی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا۔ بس یہ ایک ایسا اجازت نامہ مل گیا کہ اب جب حضرت قاسم آ رہے ہیں تو امام حسین بھی پہچان گئے کہ حضرت قاسم کے چلنے میں فرق پڑ رہا ہے۔ آئے اجازت لے کر آ رہے ہیں نا، مسکراہٹیں بھی ہیں کہ اب تو اجازت مل ہی جائے گی، اب تو سفارش لا رہا ہوں۔ اب جب وہ ایک نامہ پہنچا، نہیں جانے عزیزان محترم بھائی کے ہاتھ کی لکھائی کو دیکھا ہوگا اور نہ جانے کیا کیا یاد آیا ہوگا۔ بھائی ہوتا ہے ظاہر ہے، اور وہ بھی بھائی امام حسن جیسا ہو، اور اس مشکلات سے بھائی ہو جہاں مدینہ میں جلتے ہوئے دروازے دیکھے ہوں، بابا کے سر پر فراق دیکھا ہو، کوفہ میں آہو بقا دیکھا ہو، کیا کیا یاد آیا ہوگا۔ ہاں عزیزان محترم،
بھائی کے اس آخری نشانی کو سینے سے لگایا. مقاتل کہتے ہیں امام حسین نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا. دونوں نے اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے. جدا نہیں ہو پا رہا قاسم. اٹھایا حضرت قاسم، کیونکہ کم سن ہے، ذرا بدن پہ آ نہیں سکتی ہے. بنی ہاشم کا چاند ہے. بٹھایا. حضرت قاسم گئے. مصائب آپ نے ایام عاشورہ میں سنی. حضرت قاسم نے جنگ لڑی. امام حسن کے بیٹے تھے، حضرت عباس کے بھتیجے تھے. لڑائی دشمن تھی، لیکن لہین پیچھے نہیں ہٹ پائے اور بڑی کوشش کر حضرت قاسم کو مختلف جگہوں سے جو ہے وہ ضربتیں لگیں. حضرت قاسم کا توازن جو ہے وہ گھوڑے سے جو ہے وہ ہٹا. حضرت قاسم جب اپنی سواری سے نیچے گرے تو چچا کو پکارا. چچا کے آنے کے خوف کی وجہ سے، بس میں ایک جملہ اور التماس دعا، چچا کے آنے کی خوف کی وجہ سے دشمن میں بھگدڑ مچ گئی. اب اس بھگدڑ میں نہیں پتا چلا قاسم بھی زمین پر تھے. جب خاک کربلا کی ہٹی تو دیکھا چچا قاسم کے بدن تک پہنچ گیا ہے. اور کتنا سخت ہے چچا کے لیے کہ بھتیجا اسے آواز دے اور چچا دیر سے پہنچے. آزادارڑ محترم نہ جانے کس طرح قاسم کے بدن کو اٹھایا. مقتل کہتا ہے کہ حضرت قاسم کے پاؤں زمین سے لکیریں بناتے ہوئے جا رہے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما.